بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جو ہیں ناظرین، انہوں نے سن لیا ہوگا کہ کل سے ہم نے گویا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے ریکارڈنگ کا۔ اس سے پہلے بھی دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں وہ ریکارڈنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے دروس منظر عام پر نہیں آ سکے۔ تو اب اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے۔ تو ما قبل بات آ رہی تھی نیت کے بارے میں، اور یہ کہا تھا کہ نیت سے متعلق 10 ابحاث ہیں جن کا یہاں پر بیان ہوگا۔ 10 ابحاث ہے، تو ان میں سے 4 بحثیں پہلے آ چکی ہیں نیت سے متعلق۔ اب یہاں سے ایک اور بحث کرتے ہیں، وہ ہے اخلاص۔ 10 ابحاث میں سے 5ویں بحث ہے اخلاص کے بارے میں۔ اخلاص سے مراد اخلاص نیت، یعنی جب عبادت ادا کرے، نماز پڑھے، کوئی بھی عبادت ادا کرے تو اس میں نیت خالص ہونی چاہیے لوجہ اللہ، کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ہر قسم کے نفسانی اغراض سے پاک کر لے۔ نفسانی اغراض شامل نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ امام ذیلی نے فرمایا کہ نمازی نیت اخلاص کا محتاج ہے نماز میں بھی اور دوسری عبادات میں بھی۔ امام ذیلی پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کسی کتاب میں تشریح نہیں دیکھی، لیکن خلاصہ میں صراحت کی ہے کہ لا ریا فی الفرائض، فرائض میں ریا نہیں ہے، یہ دیکھا ہے۔ تو فرائض میں ریا نہیں ہے۔ اس کا بظاہر مفہوم تو یہ ہے کہ فرائض آدمی ادا کرے تو اس میں ریا دخلی نہیں ہوتی، ریا تعلق ہی نہیں پکڑتی، اور فرائض میں ریا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فرضوں میں ریاکاری نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے لا تاثیرہ فی الفرائض، ریا کی فرائض میں تاثیر نہیں ہے۔ فرائض میں ہو سکتی ہے ریا، ہو سکتا ہے فرائض میں کہ کوئی آدمی فرض نماز پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے پڑھے، تو ریاکاری جیسے نوافل میں ہو سکتی ہے فرائض میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ریاکاری فرائض میں دخل ہو، اسے جو فرض ہے اس کے سقوط میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ جو فرض اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے اس وقت کا لگایا ہے، ریاکاری کے ہوتے ہوئے بھی فرض ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، ثواب نہیں ملے گا اسے ریاکاری کی وجہ سے، لیکن قیامت کے دن یہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ تو نے فرض نہیں پڑھے، فرض تو پڑھے ہیں اسے۔ تو لا ریا فی الفرائض کا معنی ہے کہ فرائض میں ریا کی تاثیر نہیں ہے، ریا کا اثر نہیں ہے کہ نماز نہ ہو، نماز باطل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ریا ہوتے ہوئے بھی فرائض ادا ہو جائیں گے اور فرض ساقط ہو جائے گا۔ سمجھے بات؟ اچھا، یہ حکم صرف فرائض کا نہیں ہے، کیونکہ فرائض سب سے اہم اور اوقد ہے۔ یہ باقی نوافل اور سنن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ریا ہوگی تو ہوگا تو ثواب نہیں ہوگا، لیکن وہ سنن ادا ہو جائیں گی، واجبات ادا ہو جائیں گے، نفل ادا ہو جائیں گے۔ تو بزازیہ میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور اس وقت اخلاص تھا، ریا نہیں تھا، ثم خالطہ الریا، پھر ریا شامل ہو گیا، تو فالعبرۃ للسابق، تو اعتبار جو ہے وہ پہلے وقت کا ہوگا اور اول امر کا ہوگا کہ جب شروع کیا تھا تو چونکہ ریاکاری نہیں تھی تو اس لیے اس کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ لا ریا فی الفرائض، فرائض میں ریا نہیں ہوتی، یعنی کیا؟ فرائض سے ریا کا کوئی تعلق نہیں ہے، ریا دخل اندازی نہیں ہوتی، دخیلی نہیں ہوتی اس میں۔ آگے اس کی خود تشریح آئی، لا ریا فی الفرائض فی حق کے سقوط الواجب، فرض اور واجب کی سقوط میں ریا کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی ریا اثر انداز نہیں ہوتی اس میں، سقوط واجب میں۔ ریا ہو سکتی ہے
لیکن ریا کی وجہ سے واجب کی سکوت میں کوئی اس کا کردار نہیں ہے، واجب پھر بھی ساکت ہو جائے گا، فرض پھر بھی ساکت ہو جائے گا۔ ثم قال صلاۃ لارضاء الخصوم لا تفید، نماز پڑھنا خصوم کو راضی کرنے کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، بل یصلی لوجہ اللہ، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک خصوم آئے، قرض خواہ آئے، اور انہوں نے کہا بھئی ہمارا قرضہ دو، اس نے دیکھا کہ یہ مجھے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اور اس نے نماز شروع کر دی اور لمبی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ ان کے دل میں رحم پیدا ہو کہ یہ صوفی صاحب ہیں، نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، تو ان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے۔ تو کسی شخص نے اپنے خصم سے، خصوم سے بچنے کے لیے اور ان کے مواخذے سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا، ارضاء خصوم کے لیے نماز پڑھی۔ تو کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ثواب نہیں ملے گا، اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ اور اگر خصوم نے معاف نہیں کیا، یعنی یہ مطلقاً مسئلہ ہے کہ اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے رضا خصوم کے لیے، یہ صورت ہو یا ویسی ہو کہ خصوم جو ہے وہ قرض چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کہتے ہیں پھر اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کی نیکیاں لی جائیں گی، قرض کے چکانے کے لیے نیکیاں لی جائیں گی۔ کس کی؟ قرض لینے والے کی نیکیاں، اس نمازی کی نیکیاں لی جائیں گی۔ کس حساب لی جائے گی؟ فرمایا بعض کتب میں آیا کہ مراد کتب سے کتب علماء نہیں ہے، کتب سماویہ ہے۔ بعض کتب سماویہ میں آیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، بعض کتب سماویہ میں آیا کہ یوخذ للدانک ثواب سب مئہ صلاۃ بالجماعت، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک دانہ کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں لی جائیں گی۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک دانک، اس کو وہ فارسی میں دانگ کہتے ہیں، دانگ، تو اسی کا معرب ہے دانک۔ تو ایک دانک جو ہے وہ ہوتا ہے درہم کا چھٹا حصہ، تو درہم کا چھٹا حصہ کسی نے قرض لیا اور ادا نہیں کیا، یا درہم کا چھٹا حصہ اس نے چوری کیا، غصب کیا اور ادا نہیں کیا، تو فرمایا قیامت کے دن ایک دانگ کے بدلے میں اور ایک دانہ کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں اس کے نامہ اعمال سے لی جائیں گی، اللہ کی پناہ۔ اور جب کروڑوں کا حساب ہو اور لاکھوں کا حساب ہو تو پھر اس کے پلے کیا بچے گا؟ اور اگر اس کے پلے اب کچھ بھی نیکیاں نہیں بچی تو پھر جس پر ظلم کیا ہے اس مظلوم کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا حصہ پورا ہو۔ فلا فائدہ فی النیت، تو ارضاء خصوم کی نیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر معاف کر دیں تو پھر مواخذہ نہیں ہوگا، تو پھر ارضاء خصوم سے کو بیچ میں لانے اور ریاکاری سے کیا بنا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لہذا نماز کو خراب مت کرو، اس کی ادائیگی قرض کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ مرنے سے پہلے قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض ادا نہیں کر پاتے آپ تو اس سے معافی مانگ لو، اسے معاف کرا لو۔ اور ارضاء خصوم کے لیے نماز جماعت پڑھنا یہ تو بے فائدہ چیز ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ ریاکاری سے فرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور ریاکاری سے فرض جو ہے وہ باطل ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ فرض ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے، ثواب نہ ملے ایک الگ مسئلہ ہے، فرض اس نے ادا کر دیا، اس کے ذمہ جو فرض تھا وہ ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما قبل جو بات آئی وہ یہ کہ ریاکاری سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک مقام کہ جہاں پر ریاکاری ہے اور وہ فرض ہی سر سے ادا نہیں ہوتا، یعنی صرف ثواب کی نفی نہیں ہے،
فرض ہی کی نفی ہے۔ ایک اونٹ میں، ایک گائے میں، بڑے جانور میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک اگر کافر ہو اور 6 مسلمان ہوں تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے قربانی کی محض گوشت کھانے کے لیے کہ ہمارے گھر والے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، وہ کریں گے، گوشت کھائیں گے، ہمارے دوست اڑوس پڑوس والے رشتہ دار ان کو ہم بھیجیں گے، گوشت کی نیت کی ایک آدمی، اور 6 نے محض قربت کی نیت کی، تو وہ جو ایک کی نیت خراب ہے اس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا؟ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کی اپنی بھی نہیں ہوگی، دوسروں کی بھی قربانی نہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کی ریاکاری سے اور ایک کی نیت کی خرابی سے پوری قربانی متاثر ہوگی، قربانی نہیں ادا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات کا جو حصہ ہے جب قربت واقع نہ ہوا تو ساری کی ساری قربانی قربت سے نکل گئی، ایک جز اس کی قربت نہ بنی تو پھر جو کل ہے وہ بھی قربت سے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اراقت پر ہے، خون بہانے پر ہے، اور خون بہانا یا قربت یہ متجزی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعض اجزاء قربت والے ہوں اور بعض اجزاء قربت والے نہ ہوں، چونکہ اس میں تجزی کو یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ لہذا یہ چاہتا ہے کہ کامل کا کامل جو قربانی ہو وہ برائے قربت الہی ہو۔ تو اگر ایک حصہ قربت سے خالی ہے تو سارے کا سارا وہ متاثر ہوگا اور کوئی بھی قربت والا نہیں ہوگا۔ نتیجہ ہمیشہ آپ نے پڑھا ہے ارذل کے تابع ہوتا ہے، ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ تو پھر ارذل کیا ہے کہ ایک نے قربت کی نیت کی یا 6 نے قربت کی نیت کی اور ایک نے قربت کی نیت نہیں کی، تو نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ ارذل کیا ہے؟ قربت نہیں ہے، تو پھر کل کا کل قربت نہیں ہوگا۔ تو یہاں متجزی نہیں ہے، اور تجزی نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو قربانی نہیں ہوئی اور سرے سے فعل ہی مرتب نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے صحیح ہونے کی جو شرط ہے وہ مفقود ہو گئی، اور قربانی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ کل کا کل قربت ہو، اور یہ کل کا کل قربت نہیں ہے، کیونکہ یہ تجزی کی قابل نہیں ہے۔ ایک حصے میں قربت نہ ہوئی تو 6 کے 6 حصے میں قربت نہیں ہوگی، تو یہ اس وجہ سے ہے۔ ایسی بزازیہ میں یہ ہے الفاظ تکفیر سے، یعنی جہاں الفاظ تکفیر کی بات بزازیہ میں آئی ہے تو وہاں انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص حج سے حاجی آیا یا غزوے سے مجاہد آیا یا امیر المومنین آئے، کوئی بڑا آفیسر آیا یا صدر آیا، حاکم وقت آیا، یا کوئی اور بڑا وڈیرا آیا، سردار آیا، اور لوگوں نے ذبح ان کے لیے کی کہ یہ خوش ہو جائے، کیا؟ یہ خوش ہو جائے، ذبح اس لیے کی ہے، اور اس میں اللہ کی رضا بالکل مقصود نہیں ہے، تو علماء نے لکھا کہ جو مذبوح ہے وہ مردار ہوگا، حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ذبح قادم من حج کے لیے، حج سے واپس آنے والے کے لیے، یا جہاد سے واپس آنے والے کے لیے، یا امیر کے لیے، وڈیرے کے لیے، کسی بڑی شخصیت کے لیے جو ہے وہ جانور ذبح کیے گئے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ مردار ہوگا۔ اور اگر مقصود یہ ہے کہ وڈیرے کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے رضا الہی کے لیے، اور اس میں یہ تھا کہ یہ وڈیرا وغیرہ بھی آ گئے ہیں، لوگ بہت جمع ہیں، تو لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، مقصود رضا الہی ہے، اور اس میں جو ہے وڈیرے کی خوشنودی یا اس کی خوش آمد یہ مقصود نہیں ہے۔
اور اگر مقصود رضا الہی نہیں اور نیت بھی یہ خوش آمد ہے کہ یہ خوش ہو جائے اور یہ کہے کہ کل تک ہمارے اس کے ذریعے کام ہو جائے، تو یہ اس سے قربانی نہیں ہو، وہ ذبح صحیح نہیں ہوگا، اور ذبح جو ہے وہ مردار قرار پائے گا۔ اس میں اختلاف ہے پھر کہ آیا یہ کفر ہے یا نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کفر ہے، اور بعض نے کہا کفر نہیں ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ کفر نہیں ہے، لیکن یہ مردار حق۔ اچھا، ایک ہے کہ اللہ کی رضا ہی مقصود ہے، لیکن آنے والے کی جو تعظیم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ آنے والا ہمارا مہمان ہے، اور مہمان سمجھ کر اس کے آنے والوں کے لیے خدمت کرنا اور ضیافت کی نیت سے ذبح کرنا، یہ تو سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقصود صرف خوشامد ہو اور ان کی رضا ہو، اس سے وہ مردار ہو جائے گا۔